تحقیق متن کے ایک اور حصے میں آج ہم ایسے اشعار اور مصروں پہ بات کریں گے کہ جن کا خالق ایک ہی ہے. یعنی یہ آج کے شو کی قدر انفرادیت ہے کہ ہم صرف ایک شاعر کے مصروں اور اشعار پہ بات کریں گے. یہ شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش. آپ کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر قرار دیا جاتا ہے. آتش کی شعری اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو مقام دلی کے شعراء یعنی میر، غالب اور داغ کو ملا وہ اردو کی کلاسیکی شاعری میں آتش کو شاید نہیں مل سکا. اور اگر آتش کو یہ مقام ملا بھی ہے تو ایک الگ دبستان کی وجہ سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان کی آبیاری کے سلسلے میں اور ایسے مصرے تخلیق کرنے کے سلسلے میں کہ جن سے اردو زبان کی ایک مٹھاس اور شیرینی ظاہر ہوتی ہے، خواجہ حیدر علی آتش نے یا ان کا جو تخلیقی عمل ہے ہمیں کردار نظر آتا ہے وہ بہت بھرپور اور نمایاں ہے. خواجہ حیدر علی آتش کے آج ہم کچھ ایسے مصروں پہ بات کریں گے کہ ایک تو بہت سارے قارئین کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آتش کے مصرے ہیں، اور دوسرا یہ نہیں معلوم کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے. مثلاً ایک بہت آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. تو ایک تو یہ درستی کر لیجئے کہ یہ بہت کا لفظ نہیں ہے، بڑا ہے. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ آتش کی بڑی معتبر غزل ہے. کوئی عشق میں مجھ سا افزوں نہ نکلا، کبھی سامنے ہو کے مجنوں نہ نکلا. تو اس کا معروف شعر ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. اسی طرح ایک بہت خوبصورت مصرع ہے، بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے. تو اس کا پہلا مصرع ہے، فصل بہار آئی پیو صوفیو شراب، بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے. آتش کے بہت ہی معروف اور زبان زد عام مصروں میں ایک مصرع یہ بھی ہے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا. تو اس کا پہلا مصرع ہے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے. آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا. اسی طرح یہ ایک مصرع بہت خوبصورت ہے، اور چونکہ اس کے اندر ایک زبان کی چاشنی ہے اور ایک طنز کا عنصر ہے، تو عموماً یہ مصرع جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالم نگار بھی اس مصرع کو اپنے کالموں کا عنوان بناتے ہیں. زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا. تو اس کا پہلا مصرع ہے، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب. لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا. اسی طرح ایک مصرع کہ جس میں ہم عموماً کوئی ماضی کی یاد سے متعلق تصویر ہوتی ہے تو تصویر لگاتے ہوئے یا کوئی ایسی بات کہ جس میں عہد شباب کی کوئی خوشگوار یاد ہو تو عموماً یہ مصرع پڑھا جاتا ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا. تو اس کا جو پہلا مصرع ہے، بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے. یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا. اب یہ دوسرا مصرع تو بہت روانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پہلا مصرع ہے اس میں وہ بات نہیں ہے کہ جو دوسرے مصرے میں ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا. لیکن پہلے مصرے کے مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو اس شعر کی تاثیر اسی صورت میں واضح ہوتی ہے کہ ہم پورا شعر کہیں نقل کریں. بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا. اسی طرح آتش کی ایک غزل ہے، اس کے بہت سارے مصرے ایسے ہیں، یعنی مصرع ثانی جو ہے وہ بہت پڑھے جاتے ہیں. مثلاً بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اسی طرح مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے،
اسی غزل کا ایک اور مصرع ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. تو یہ مصرع بڑی روانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان مصرعوں کے جو مصرع اولیٰ ہیں یا مصرع اول ہیں وہ بہت کم احباب جانتے ہیں. تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو اس کا پہلا مصرع ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو اس کا پہلا مصرع ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. ظاہر ہے کہ پہلے مصرع میں دو ایسے بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تاریخ میں جن کی جنگ جو ہے وہ بہت مشہور تھی. سکندر اعظم یونان سے اور دارا شکوہ ایران کے بادشاہ تھے. سکندر اس وقت جوان تھے، جبکہ دارا ایک بوڑھا ہو چکا تھا بادشاہ، اور اس نے دارا کو شکست بھی دی تھی سکندر نے. لیکن یہ فتح و شکست جو ہے یہ بادشاہوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن زندگی کے دھارے کو دیکھا جائے، تاریخ کی حقیقت کو دیکھا جائے تو کوئی فاتح ہو یا مفتوح ہو، بالآخر اس نے شکست کھا جانی ہوتی ہے موت کے ہاتھ. تو آتش کا یہ شعر اس حوالے سے بڑی تاثیر رکھتا ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اسی طرح ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، تو یہ بھی ایک طنزیہ مصرع ہے، اور یہ بھی ہمارے جو کالم نگار ہیں بعض اوقات اس مصرع کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا مصرع بھی عموماً بہت سارے دوستوں کو نہیں معلوم. غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما، غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. تحقیق متن کے سلسلے میں آج ہم نے ایسے مصرعوں اور اشعار پہ بات کی ہے کہ جو ایک ہی خالق کے ہیں، اور شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش. چونکہ آتش کا یہ وصف ہے کہ اس نے بہت سارے ایسے مصرع تخلیق کیے ہیں جو بہت رواں دواں ہیں، اور وہ زبان زد عام ہو گئے ہیں، اور انہیں ایک اعتبار سے صرف شاعری کی نہیں بلکہ اردو زبان میں محاورے اور ضرب المثل کی ایک حیثیت مل گئی ہے. لیکن بہت سارے مصرعوں کے بارے میں ان کے پہلے مصرع یا تو معلوم نہیں ہیں، یا دوستوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان مصرعوں کے خالق خواجہ حیدر علی آتش ہیں. چونکہ آتش کے مصرعوں کی تعداد اس حوالے سے بہت زیادہ تھی، تو آج ہم نے تحقیق متن کے سلسلے میں صرف خواجہ حیدر علی آتش کے معروف مصرعوں پہ بات کی ہے.